بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ربیعہ بن کعب فرماتے ہیں، میں ابھی انفعان شباب میں تھا کہ روح نور ایمان سے چمک اٹھی اور میرا دل اسلام کے رموز و اسرار سے لبریز ہو گیا۔ جب میں نے دیدار نبی کا سرما اپنی آنکھوں میں ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے روئے روئے میں سرایت کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہر چیز کو بھلا دیا۔ ایک دن میں نے اپنے دل سے کہا، ربیعہ تجھ پر افسوس ہے، بھلا تو اپنے آپ کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کیوں نہیں کر دیتا؟ اس مقصد کے لیے تجھے پہلی فرصت میں بارگاہ رسالت میں عرض پیش کر دینی چاہیے۔ اگر درخواست قبول ہو گئی تو تیرے نصیب جاگ اٹھیں گے، تجھے قرب کی سعادت نصیب ہوگی اور محبت میں کامیابی بھی، علاوہ ازیں دنیا و آخرت کی خیر و برکت تیری جھولی میں ڈال دی جائے گی۔ یہ سوچتے ہی میں نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی، یا رسول اللہ اظہار کرم مجھے اپنا خادم بنا لیجئے۔ آپ نے کمال شفقت اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے مجھے اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ زہِ قسمت واہر خوش نصیبی، میں خوشی سے جھوم گیا اور اپنی قسمت پر ناز کرنے لگا۔ میں اسی دن سے سائے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ جہاں چلتے میں چلتا، جہاں بیٹھتے میں بیٹھتا، جس طرف بھی رخ کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمت کے لیے تیار ہوتا۔ جب آپ میری طرف نگاہ اٹھاتے تو میں فوراً آپ کے سامنے باادب آ کر کھڑا ہوتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی کام کا حکم دیتے تو پلک جھپکنے سے پہلے اس کام کو سر انجام دیتا۔ اس طرح میں دن رات آپ کی خدمت میں مصروف رہتا۔ جب نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے تو کہیں جانے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی دہلیز پر بیٹھ جاتا کہ شاید رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام یاد آ جائے اور میں وہاں موجود نہ ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کام خود کرنا پڑے۔ یہ میرے لیے کس طرح بھی مناسب نہیں کہ میرے جیتے جی آپ کو کام کرنے کی زحمت اٹھانا پڑے۔ میں نے وہاں ایمان افروز منظر بھی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا اکثر حصہ نماز پڑھتے ہوئے گزارتے۔ بسا اوقات سورۃ فاتحہ پڑھنے کی آواز میرے کانوں کو سنائی دیتی، بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجد میں آ کر سورہ فاتحہ بار بار پڑھتے، بسا اوقات سمیع اللہ لمن حمیدہ کی لذت بھری آواز مجھے سنائی دیتی۔ یہ کلمات بھی آپ کمال کیف و سرور اور لذت آشنائی کے انداز میں بار بار دہراتے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن سلوک سے پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ اس سے بہتر انداز میں دیتے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خدمت کا صلہ دینے کے لیے مجھے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، ایک آپ کے فرزند ربیعہ۔ میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے مانگو، آج تجھے عطا کروں۔ میں یہ سن کر اپنی قسمت پر ناز کرنے لگا۔ میرے نصیب کی کیا کہنے کہ شاہ ام سلطان مدینہ کی نظر کرم آج مجھ پر ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کچھ مہلت دیجیے تاکہ میں سوچ کر کوئی فیصلہ کر سکوں کہ میں آپ سے کیا مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوب سوچ لیجیے۔ میں ایک مفلس کنگال نوجوان تھا، نہ میرے پاس کوئی گھر تھا، نہ بیوی، نہ مال، بلکہ دیگر صحابی کی طرح مسجد کا چبوترا میرا ٹھکانہ تھا۔ لوگ ہمیں اسلام کا مہمان کہہ کر پکارتے تھے۔ جب کوئی مسلمان رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ لے کر آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سبھی کچھ ہمارے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ جب کوئی تحفہ لے کر آتا تو اس میں سے تھوڑا سا آپ لے لیتے، باقی ہماری طرف بھیج دیا کرتے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے مال و دولت کا سوال کروں تاکہ میں بھی دوسروں کی طرح صاحب مال و دولت، رفیقہ حیات اور اولاد والا بن سکوں۔ لیکن ساتھ ہی ایک دوسرا خیال میرے دل میں آ ٹکرایا، اے ربیعہ افسوس تو کیا سوچ رہا ہے؟ یہ دنیا تو ڈلتی چھاؤں ہے، یہ فنا ہو جائے گی۔ اس میں تیرا رزق اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، وہ ہر صورت میں تجھے مل کر رہے گا۔ بلا شبہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کے یہاں بڑا مقام ہے۔ یقیناً آپ کی کسی طلب کو بارگاہ ایزدی میں رد نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگنا ہے تو آخرت کی بھلائی مانگو۔ یہ دنیا تو جیسے تیسے گزر جائے گی، اس میں ہم جیسے لوگوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ یہ خیال آتے ہی میرا دل خوش ہو گیا۔
جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ربیہ کیا ارادے ہیں؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ التجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ سے دعا کرے مجھے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ارشاد فرمایا، کیا خوب، یہ مطالبہ کرنے کی سوچ کس نے پیدا کی؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کسی نے بھی مجھے مطالبہ کرنے کو نہیں کہا، بلکہ جب آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے کچھ مانگو تو پہلے میرے دل میں خیال آیا کہ میں آپ سے دنیا کا مطالبہ کروں، پھر اچانک میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ باقی رہنے والی آخرت کو فنا ہونے والی دنیا پر ترجیح دوں۔ یہ سوچ کر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے جنت میں آپ کا رفیق بنا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک خاموش رہیں، پھر ارشاد فرمایا، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی مطالبہ ہے؟ میں نے برجستہ کہا، ہرگز نہیں، میں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو ہر چیز پر ترجیح دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں میری رفاقت چاہتے ہو تو دل لگا کر زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کرو، اس طرح جنت میں رفاقت میسر آنا آسان ہو جائے گی۔ جب میں یہ مزدہ جاں فضا سن کر زیادہ وقت عبادت میں مصروف و منہمک رہنے لگا۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، ربیہ کیا تو شادی نہیں کرے گا؟ میں نے عرض، میں برضا و رغبت تیار ہوں، جو آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں اور میرا یہ نصیب زہ قسمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا، فلاں گھر جاؤ، اہل خانہ سے میرا سلام کہنا اور انہیں یہ پیغام دینا کہ اللہ کا رسول تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ ربیہ کو اپنا داماد بنا لو۔ میں شرماتا اور جھجکتا ہوا ان کے پاس گیا، سلام کیا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بغیر کسی حیل و حجت کے وہ مجھے اپنا بیٹا بنانے کے لیے تیار ہو گئے اور محبت بھرے انداز میں کہنے لگے، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پر، ہم انہیں اور ان کے بھیجے ہوئے پیغام رسا کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب زہی قسمت، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، آئیے تشریف رکھیے۔ چشم ماں روشن، دل ماں شاد۔ اس کے بعد بغیر کسی پس و پیش کے انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا، اور میں شاداں اور فرحان اپنی قسمت پر ناز کرتا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، یہ تو واقعی قابل رش گھرانہ ہے، آپ کا حکم سنتے ہی انہوں نے مجھے اپنا داماد بنا لیا۔ یا رسول اللہ، اب میں اپنی بیوی کے لیے مہر کہاں سے لاؤں؟ یہ سن کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور بنو اسلم کے سردار بریدہ کو حکم دیا کہ ربیہ کے لیے سونے کی ڈلی کا انتظام کریں، اور انہوں نے فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سونے کی ڈلی بارگاہ رسالت میں پیش کر دی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ سونے کی ڈلی لے جاؤ اور اہل کہنہ سے کہنا، یہ آپ کی بیٹی کا مہر ہے، اسے قبول فرمائیے۔ میں ان کے پاس گیا، سونے کی وہ چھوٹی سی ڈلی پیش کی، انہوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اسے قبول کر لیا۔ میں ان کے اخلاق اور خندہ پیشانی سے بے حد متاثر ہوا اور بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ، باخدا وہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، کھجور کی گھٹلی کی مانت سونے کی ڈلی دیکھ کر انہیں کوئی ملال نہ ہوا، بلکہ وہ کہنے لگے، یہی بہت ہے۔ پھر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، اب میں ولیمہ کہاں سے کروں؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی قوم کے سردار بنو اسلم کو بلا کر لاؤ۔ اسے آپ کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بریدہ، اپنی قوم کے اس فرد کی خوشی میں شامل ہوتے ہوئے ایک مینڈے کا انتظام کرو تاکہ یہ ولیمے کی سنت ادا کر سکے۔ اس نے فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک موٹا تازہ مینڈا خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ربیہ، عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ تجھے آٹا دے دے۔ میں ان کے پاس گیا اور حضور کا پیغام دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ برتن میں جو کا آٹا پڑا ہے لے جاؤ۔ میں نے اسے کپڑے میں ڈالا، تقریباً 20 سیر تھا، اس کے علاوہ کوئی اناج آپ کے گھر میں نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور ہمدردی اور محبت کے صدقے جاؤں، کس قدر اپنے صحابہ کی دل جوئی کا خیال ہے۔
میڈا اور آٹا لے کر میں سسرال کے گھر گیا اور یہ دونوں چیزیں ان کے سپرد کی تاکہ ولیمے کا انتظام ہو سکے۔ انہوں نے کہا روٹی ہم تیار کر دیتے ہیں اور یہ جانور اپنے دوست احباب سے کہیں کہ ذبح کر کے وہ پکا دیں۔ لہٰذا میری قوم کے چند افراد نے اسے ذبح کیا اور پکایا، روٹی اور سالن تیار ہو گیا۔ میں نے محسن انسانیت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی، جو آپ نے بخوشی قبول کی اور اس میں شرکت کر کے میری حوصلہ افزائی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زمین سے ملحق زمین کا ایک ٹکڑا مجھے الاٹ کر دیا۔ اس طرح دنیا کے مال کا میرے گھر ورود ہونے لگا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ کھجور کے درخت کی وجہ سے میرا حضرت ابوبکر سے جھگڑا ہو گیا۔ میں نے کہا یہ درخت میرا ہے کیونکہ یہ میری زمین میں ہے۔ وہ فرمانے لگے یہ درخت میرا ہے اور ایک عرصے سے میری ملکیت ہے۔ جب میں نے اپنی ملکیت پر اصرار کیا تو انہیں غصہ آ گیا اور مجھے جلی کٹی سنانے لگے۔ میں خاموش ہو گیا۔ جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو آپ بہت پشیمان ہوئے، غم و اندوہ سے کبیدہ خاطر ہو کر کہنے لگے ربیہ مجھے معاف کر دو، یا ویسے ہی کلمات مجھے کہو جو میں نے تمہیں کہے ہیں تاکہ دنیا میں ہی حساب بے باک ہو جائے۔ میں نے کہا باخدا میں آپ کو ایسا کہنے کی جرت نہیں کروں گا۔ تو جلال میں آ کر کہنے لگے اگر بدلہ نہیں لوگے تو میں تمہاری شکایت بارگاہ رسالت میں کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیے۔ میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ میری قوم کے چند افراد میرے ساتھ چل پڑے۔ وہ میرے کان میں کہنے لگے یہ بھی عجیب ماجرا ہے، غصے کا نشانہ بھی تجھے ہی بنایا گیا اور الٹی شکایت بھی تیری ہونے لگی۔ میں نے سن کر ان کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا جانتے ہو کون ہے یہ؟ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ سن لو، یہ صدیق اکبر ہیں، یہ مسلمانوں کے محسن ہیں۔ خبردار اگر ان کے خلاف کسی نے کوئی بات کی تم یہیں سے واپس چلے جاؤ، تمہاری مدد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ وہ واپس لوٹ گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے بارگاہ رسالت میں پیش ہو کر سارا واقعہ رسول اقدس کو سنا دیا۔ آپ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا ربیہ کیا بات ہے؟ میں نے ادب سے عرض کی یا رسول اللہ انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا، غصے میں آ کر جس طرح انہوں نے مجھے کہا ویسے ہی میں ان سے بدلہ لوں گا، بھلا میں یہ جرت کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ربیہ تم نے بہت اچھا کیا، لیکن اب یہ کہو کہ الہی میں نے سچے دل سے ابوبکر کو معاف کیا۔ میں نے جب یہ کہا تو حضرت ابوبکر کی آنکھوں سے فوراً خوشی کے آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے ربیہ اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے، تو نے مجھ پر احسان کیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔